راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے آپ سبھی کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو کیسے حال چال ہیں جناب، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور گرمی کی شدت کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو جناب گھر میں بیٹھے آرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، کوئی گرمی نہیں ہے، اور کچھ لوگ بہت محنت مزدوری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گرمی بڑی ہے۔ جو اتنی محنت کے بعد پسینے میں شرابور رہتے ہیں ان کو دراصل پتہ چلتا ہے کہ محنت کیا ہے اور گرمی کیا ہے، موسم کی شدت کیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جیسے ایک اے سی میں بیٹھا ہوا شخص، اسے نہیں پتا کہ باہر کتنا درجہ حرارت ہے، اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتا کہ دوسرا شخص کن حالات میں سے گزر رہا ہے۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے خواتین کی، تو لوگ ان پر بڑی آسانی سے تبصرہ کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں گھر سے نکلتی ہیں، کیوں کام پر جاتی ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ کن حالات میں سے گزر رہی ہیں، کن مشکلات کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اسی سے متعلقہ ایک واقعہ یاد ہے۔ تو ایک لڑکی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو انہیں گھر کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی۔ تو اس لڑکی کو اسلام آباد جانا پڑا تاکہ وہ مددگار کے طور پر ایک گھر میں کام کر سکے اور اپنے گھر کا بندوبست بھی اچھے سے چلا سکے، اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکے۔ لیکن پھر اس کے رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ کیا اس لڑکی کو گھر میں کھانا فراہم کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا جو اسے دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا ہے، باہر نکل گئی ہے، پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہیں وہاں پر، کس طرح کے لوگوں میں یہ رہ رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے عظمیٰ، اور اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں، دوسروں پر الزام لگائیں یا کسی بھی طور پر ان کے خلاف منفی باتیں کریں، ہم اگر ان کے حالات کے بارے میں جانچ لیں، پرکھ لیں یا ان کو دیکھ لیں، تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی باتیں نیگیٹو کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہی ہم ان کی تعریف کریں، ان کو اپریشیٹ کریں یا خود ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے رویے کو بالکل چینج کر لیں، تو یہ پازیٹیو چینج ہوگا جو ہم تحقیق کر کے اپنے رویے میں لا سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہم بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ تو سنی ہم نے تلاوت کلام مقدس اور بہت ہی خوبصورت بات سیکھی ہم نے کہ اے خدا، تمام تر لوگ تیرا ڈر مانے۔ اور بے شک جب خدا کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو پھر تو ہم انسانوں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں جو انہیں ناگوار گزرتی ہے، بلکہ ہم ہمیشہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی ذات بہت مہربان، بہت رحم کرنے والی، اور کاش ہم بھی اپنے خدا تعالیٰ کو فالو کریں اور ہم بھی اپنے دل میں محبت اور احسار اور رحم اور ترس بھریں۔ تو ضرور خدا کرے کہ یہ باتیں ہمارے اندر شامل ہو جائیں۔ اور ابھی عظمیٰ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے سامعین جو ہم سے جڑے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں خط لکھیے، جس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان، اور کال بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے نمبر ہے 0333 48 25 963۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے ضرور ہم سے رابطہ کیجیے، اور ابھی جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور وہ ہمیشہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پیار بھرے خطوط کو شامل کریں۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد ظفر اللہ ضیاء صاحب، جن کا تعلق کمالیہ سے ہے اور آپ کا محلہ ہے جنڈیاں والا،
اور آپ کے خطوط ہیں جی میرے پاس، اور ایک خط تو جناب انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے، واہ کیا بات ہے جناب. آپ نے کہا کہ راہ زندگی آداب. ہمارے کلب کے تمام ممبران کی جانب سے PCRM فیصل آباد کی پوری ٹیم اور مسیحی لسنرز بھائیوں کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں. تو بہت شکریہ جناب آپ کا. اور دوسرے خط میں انہوں نے کہا کہ آپ کے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں وہ جناب قابل تعریف ہیں. انہوں نے ساتھ میں ذکر کیا ہے بھائی عبد الغفور کیسر کی آپ بیتی کا، اور کہا کہ سن کر بہت مزہ آیا. اور میں ایک دفعہ پھر انکرج کرتا چلوں کہ جناب آپ بھی اپنی آپ بیتی ہمیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے موبائل پر بھیج سکتے ہیں، اور آپ کی آواز بھی آپ کی بات بھی سب تک پہنچ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. تو محمد ظفر اللہ ضیاء صاحب نے بہت زیادہ خطوط لکھ کر بھیجے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک خط میرے پاس بھی موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں مصروفیات کی دلدل میں پھنس گیا تھا، راہ زندگی کی ٹیم کو خط نہیں لکھ سکا، لیکن پھر سے میں نے پروگرام سننا شروع کر دیا ہے اور خط لکھ رہا ہوں. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں خط لکھا ہے. اسی طرح سے ہمیں خط لکھتے رہیے اور پروگرام میں شمولیت کرتے رہیے، ہمیں بہت خوشی ہوگی. جناب اسد مراد کا میسج آیا، آپ نے پروگرام کو پسند کیا، بہت شکریہ جی. اسی طور پر ماسٹر محبوب صاحب آپ کا بھی میسج پروگرام میں شامل ہے، آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا. آپ کا ایک تبصرہ بھی میرے پاس موجود ہے جس میں آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور کہا کہ بھائی عادل مشتاق اور بہن عظمیٰ یونس کی میزبانی میں پروگرام سنا، اناج کے ذخیرے پر جو بات ہوئی وہ کافی دلچسپ تھی، اور کہا کہ سامعین کے خطوط شامل کیے گئے، بہت اچھا لگا. امجد علی خان صاحب کا اور مکھا بھائی کیا پروگرام میں مستقل حاضر رہنا ان کو بہت اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان دونوں دوستوں کو جو باقاعدگی کے ساتھ خط لکھتے ہیں اور SMS کرتے ہیں. تو بہت شکریہ جی. اور جناب اسی کے ساتھ ساتھ میں شامل کرتا چلوں، عظمیٰ یہ دیکھیے ذرا میرے پاس اس وقت جو خط ہے وہ اتنا دلکش ہے اور سورج کی طرح جناب وہ اپنی روشنی پورے اسٹوڈیو میں بکھیر رہا ہے. اور یہ خط ہے جناب ہمارے پیارے بھائی ماسٹر محبوب احمد خان صاحب کا، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. اور آپ نے کہا کہ راہ زندگی کی پوری ٹیم جس میں بھائی جوشوا صاحب، بہن ریبا نعیم صاحبہ، بھائی عادل مشتاق صاحب، بہن عظمیٰ یونس صاحبہ، بھائی ندیم صاحب اور بھائی آکاش صاحب، آداب. بہت سی دعاؤں کے ساتھ ایک بار پھر خط کے ذریعے حاضر ہوں. کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی کے ہر سلسلے اور ہر میزبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ مل کر بڑی محنت سے ہم سامعین کے لیے پروگرام ترتیب دیتے ہیں جو کہ ہماری پسندیدگی کا سبب بنتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، وہاں پر ایک احساس ہی ہوتا ہے جو خاموشی میں بھی محبت کو ڈھونڈ لیتا ہے. بہت شکریہ جی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ احساس جو ہے وہ خاموشی میں بھی محبت کو ڈھونڈ لیتا ہے. ہم نے آپ کی محبت کو پا لیا، بہت بہت شکریہ. تو سلیمان انصاری صاحب نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے میسج لکھ کر ہمیں. آپ کہتے ہیں کہ 18 تا 20 فروری کا پروگرام سنا بہن ریبا نعیم صاحبہ سے. آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس اور گیت سن کر بہت برکت ملی، ڈرامہ سنا بہت اچھا لگا، اور آپ ساری راہ زندگی کی ٹیم کے لیے دعا گو ہیں. تو سلیمان انصاری صاحب بہت شکریہ آپ کے میسج کا. اسی طرح سے ہمیں لکھتے ہیں امجد خان صاحب صدر بہاول نگر سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا، حمدیہ گیت اور تلاوت کلام مقدس سن کر دل کو تسلی بھی ملی اور بہت برکت بھی ملی. اور آپ کہتے ہیں کہ تمام تر ونرز کو بہت مبارکباد ہو، اور صحت کے سلسلے کو بھی آپ نے پسند کیا ہے. تو امجد خان صاحب آپ نے ہمیں میسج لکھا، ہمیں بہت اچھا لگا، اسی طرح سے لکھنا جاری رکھیے. تو خطوط اور SMS کے سلسلے کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم اور بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور مل کر سنتے ہیں صحت کی باتیں. پروگرام صحت سب کے لیے لے کر آپ کا میزبان شہباز اجاز آپ کی خدمت میں حاضر. سامعین، بچے خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن شیرخوار بچوں کو جب ہم بیمار ہوتے دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے بچے کو کیا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں بچوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ بچوں کی ایک بیماری ہے، بچوں میں الرجی یا خارش، اس کے متعلق بات کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسر حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر یاسر صاحب بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ چلڈرن ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر یاسر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ کا شہباز صاحب شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، الرجی یا خارش ایک تکلیف دہ مرض ہے، خاص طور پر بچے جب اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ مرض ثابت ہوتا ہے. تو یہ خارش کا مرض بچوں میں کیسے پھیلتا ہے؟ خارش جو ہے یہ بچوں میں بائی برتھ مینس کے پیدائش سے لے کر ان کے
ایون ٹین ایج تک یہ بچوں میں مختلف ایجز میں مختلف طرح کی خارش جو ہے وہ بچوں کو لاحق ہو سکتی ہے. سب سے پہلے کہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم نے وہاں سے دیکھنا ہے کہ بچے میں پیدائش کے بعد بہت ساری مائیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بچوں کے جسم پر بہت سارے دانے نکل آتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ابھی تو بچے کو 2 دن ہوئے ہیں پیدائش کو, ابھی اس کے جسم پر خارش شروع ہو گئی, لیکن اس کے جسم پر جب وہ پیدا ہوا تب خارش نہیں تھی. اس کی وجہ کیا؟ ہم جو یہ ریڈی میڈ سوٹس لے کے آتے ہیں وہ بچوں کو فوری پہنا دینے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں فائبر اس قسم کے ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں کی اسکن جو ہوتی ہے بہت سافٹ اور سینسٹیو ہوتی ہے. اگر آپ وہ اس کے ساتھ وہ ٹچ کرتے ہیں تو اس سے بچوں کو وہ نکل آتے ہیں. اس میں ریدما نیٹورم کہتے ہیں کہ بچوں کو دانے نکل آتے ہیں پورے جسم پہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہم سوٹس ان کو دیتے ہیں جو پہناتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ خارش ہوتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم بچوں کو لباس پہناتے ہیں تو اس کا بالکل بھی ان خاص کو ہم اس خیال- کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ان کو پیور کاٹن کے کپڑے پہنائیں, نرم جو کپڑا گھر میں جو ہوتا ہے وہ ان کو پہنائیں, پیور کاٹن 100% کاٹن ہو. اس کے اوپر آپ جو مرضی مل کے ان کی باڈی کے ساتھ جو کپڑا ٹچ کر رہا ہو وہ 100% پیور کاٹن ہونا چاہیے, نرم کپڑا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سردیوں کے موسم میں تو ہم کاٹن نہیں نہ پہنا سکتے نہیں بچوں سر, لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں جو نیچے آپ کپڑا پہنانے اس کے اوپر آپ جتنے مرضی کپڑوں سے کور کر دیں. بہتر ہے کہ بچوں کو سردیوں میں بچانا چاہیے اس سے, لیکن یہ اگر آپ کور کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی پراپر ان کو ڈیلی نہلانا, ان کی ہائیجین کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, جس طرح کہہ لیں کہ کوئی 4 سے 5 سال کی عمر میں یا اسکول گوئنگ جب شروع ہوتے ہیں, تو وہاں پر بچوں کو ایک دوسرے سے یا گلی میں کھیلتے ہیں, گھر میں, اسکول میں, ان کو ایک سے دوسرے میں بہت جلدی بیماری پھیلتی. کیونکہ جو خارش کی بیماری یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے, اچھوت کی بیماری جو چھونے سے ایک سے دوسرے میں ہو جاتی. اسکول میں ہو گئے بچے, ایک بچے کو خارش ہوئی پوری کلاس کو خارش ہو گئی. گلی محلے میں کسی بچے کو خارش آئی, آپ کے گھر میں ہے, تو دوسرے بچے جب ساتھ کھیلتے ہیں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں تو ان سے ایک سے دوسرے میں خارش ٹرانسفر ہو جاتی. ایون جو پیرنٹس ہیں وہ بہت بڑی وجہ بن سکتے ہیں. ماں باپ میں سے کسی کو ہوگی کوئی خارش, جب وہ بچے کو اٹھاتے ہیں تو اپنے پراپر ہینڈ واش نہیں کرتے دوبارہ میں بچوں کو اٹھاتے ہوئے, تو ماں باپ سے بچوں کو بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے خارش. ڈاکٹر صاحب جو چھوٹا بچہ ہے وہ بتا تو نہیں سکتا کہ مجھے خارش ہے, یا وہ تو روئے گا, ہاں تو اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اس بچے کو خارش کی بیماری سر ہے؟ خارش کی بہت ساری اقسام ہے. وہ تو ماں جب اس کے کپڑے چینج کرتی ہے, بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ جسم پر کوئی دانے دھبے نظر آ رہے ہیں, یا اسکن ریڈنس نہیں ہے, کوئی اسپاٹس تو نہیں ہے, نشان تو نہیں ہے جسم پر. یہ ساری ہم اس سے پہچان سکتے ہیں کہ بچے کو کوئی خارش تو نہیں, کوئی ریش تو نہیں ہو رہے بچے کو. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بتایا کہ یہ اچھوت کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. جی اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ ہم کسی کے پاس بیٹھیں گے یا اس سے ہاتھ ملائیں گے تو یہ کیسے کنورٹ ہو جاتی ہے؟ یہ اسکن ڈیزیز جتنی بھی ہیں نا اس میں تقریباً مور دین 50% جو ہیں وہ چھونے سے ایک سے دوسرے میں کنٹیجیس ہوتی ہیں, کہ جراثیم ایک اسکن سے دوسری اسکن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ پوری ہماری جو اسکن ہے اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا کہ ہماری باڈی کو کور کیا ہوا ہے, بہت ساری بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اس نے. تو جب آپ دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اچھوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ چھونا, کنٹیجیس ڈیزیز جسے ہم بولتے ہیں, کہ جو ایک سے دوسرے میں, جس طرح اسکیبیز ہے یہ بچوں میں بہت کامن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور آپ کس طرح پتہ چلا سکتے ہیں کہ بچے کو ہے؟ کیونکہ خارش کی تو کوئی 50 سے زیادہ اقسام ہے, کئی طرح کی ہوتی ہیں. جو موسٹ کامن ہے جو بچوں میں ہے وہ ہے اسکیبیز. اسکیبیز میں یہ ہے کہ آپ کے نا فروز بنی ہوتی, ٹنلز بنی ہوتی. اسکیبیز کو ہم عام زبان میں خارش کہہ سکتے ہیں. خارش پہ تو ہم بات کر رہے ہیں. اسکیبیز کی مطلب یہ کوئی خارش کی کوئی خاص قسم ہے یا خاص قسم ہے؟ اس میں یہ وہ کہہ لیں کہ خارش نا خاص طور پر آپ کی یہ فنگر ویب جو ہوتی ہیں, جس طرح یہ انگلیوں کے درمیان کا راستہ یہاں پر ہوگی, ٹھیک ہے. اس کی علامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے اسکیبیز. ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنی میڈیکل کی زبان میں آپ اسے اسکیبیز بولتے ہیں. بالکل. لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ مطلب اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسکیبیز؟ یہ ماں گھر پہ ہی اس کو دیکھ سکتی ہے کہ کیا ہے, کہاں پر ہے بچے کے, کس کس جگہ پہ خارش ہے. جو سب سے زیادہ کامن ہوگی اس کے ہاتھوں پہ, ہاتھوں سے یہ شروع ہوگی, ہاتھوں سے شروع ہوگی. ہاتھوں کے فنگر ویبس کے درمیان آپ دیکھیں گے, یہ جو انگلیوں کے درمیان کا جگہ ہے, بہت غور کریں تو آپ کو باریک سے سوراخ سے نظر ہے, بہت باریک وہ نظر آئیں گے, کیونکہ اس کے ذریعے یہ جو ہے وہ اندر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ اچھوت کی بیماری ہے, تو اچھوت کی بیماری اس کا مطلب ہے جس بندے کو یا جس بچے کو خارش ہے تو کیا پھر اس سے دور رہا جائے؟ سمجھیں گے کہ آپ مل کے نفرت کر رہے ہیں. اس کا یہی ہے کہ آپ نے اس کو اٹھایا, بچے کو اپنے ہاتھ فوری اس کے بعد ہینڈ واش کر لیں اچھی طرح, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ
माँ को चाहिए जो कपड़े हैं उसके वो प्रॉपर उसके डेली वॉश करे, कपड़े बल्कि सारे इकट्ठे करके उसमें बाल्टी में लेके उसमें डिटॉल डाल दे, ठीक है, कोई भी जो है एंटीसेप्टिक उसमें डाल दें, उससे ये कि अच्छी तरह, और उसको प्रॉपर धूप में फैलाएं, उसके जो है बिस्तर वगैरह है उसको भी धूप में फैलाएं, डेली उनको नहलाया जाए, पता चले कि स्केबीज आ गई है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए, बच्चों में खारिश जैसी बीमारी के मुतल्लिक आगाह किया। यकीनन हमारे सामईन भी आपकी बातों से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जनाब सुना हमने सेहत की बातें, और जनाब आज की जो बातचीत थी उसमें बहुत अच्छी बात की गई। अच्छा हो कि हम इन बातों पर अमल करें ताकि हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं वो तमाम बीमारियों से महफूज रहें, और ख़ास तौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स को होने वाली बीमारियों से हम अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी बचाने का जरिया बन सकें। और अभी जनाब एक ऐसा सेगमेंट है जो हम लोगों की जिंदगियों के ऐसे वाक़यात तलाश करते हैं जिनके वसीले से हम सीख पाते हैं या तरबियत पाते हैं या हमारे लिए इस्लाह हो जाती है। तो वक्त हुआ चाहता है आप बीती को सुनने का। आइए मिलकर सुनते हैं। मुख्तार अनवर मेरा नाम है जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकलता हूँ। पहले तो मैं स्कूल के बच्चों को स्कूल पहुँचाता हूँ, उसके बाद मैं रिक्शा चलाता हूँ। जब रिक्शा चलाता हूँ तो फिर कभी किसी तरफ चले जाते हैं सवारी के लिए, कभी किसी तरफ। एक दफ़ा का वाक़या है कि तकरीबन दोपहर का टाइम था, मैंने सवारी उठाई, 3 लेडीज़ थीं। उनके पास एक ब्रीफ केस था, सर्दियों के दिन थे, गाड़ी को पर्दे लगे हुए थे, तो उन्होंने अपने पास ही अंदर की साइड पे रखा। जब उनको मैंने लारी अड्डे के ऊपर उतारा तो वो जल्दी से उतर कर बस की तरफ चली गई, लेकिन वो सामान अपना जो था ना वो रिक्शे में भूल गई। मैं एक जगह पे जाके तो खड़ा हो गया, तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे मैं वहाँ पे स्टॉप किया। मैंने स्टॉप के बाद मैंने सोचा कि चलो स्टेशन का टाइम है गाड़ी के आने का, चलो स्टेशन पे चलते हैं। जब मैंने रिक्शे की तरफ नज़र की तो पीछे उनका सामान पड़ा था। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं सोचने लगा मैंने सवारी कहाँ पे उतारी है। फिर मुझे याद आया कि मैं फलां जगह से सवारी लेके आया था तो मैंने अड्डे पे उतारी है। मैं फ़ौरन रिक्शा भगाया, लारी अड्डे पहुँच गया। जब पहुँचा तो वहाँ पे पुलिसमैन खड़ा था, मैंने उससे तावन किया। मैंने कहा भाई ये सामान किसी का रह गया। उसने कहा यार वो तो इधर आपको ढूंढती रही हैं सवारियाँ, बहुत परेशान थी, अब वो घर चली गई हैं वापस, लेकिन ये एड्रेस दे गई हैं हमें। मैंने कहा अब क्या होगा? कहने लगा चलो थोड़ा इंतज़ार करो, शायद कोई इधर आ जाए। लेकिन उनके ना आने पर ना वो मुझे कचहरियाँ ले गए। वहाँ जहाँ इनका हेड ऑफिस था वहाँ पहुँचे तो वो सवारियाँ भी उधर पहुँच गई। जब वो उधर पहुँची तो मैं भी उधर खड़ा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत गुस्से में आई, कहने लगे आप तो चोर हैं, आप तो हमारा सामान लेके भाग गए हैं। सामान वाकई उनका कीमती था, उसमें ब्रीफ केस था, उसमें जेवर था, वो शादी पे जा रही थी। उनको गुस्सा आया मेरे पे। वो पुलिस वाला कहने लगा आप उसको नाराज़ हो रहे हैं, अगर वो आपका सामान लेके आ गया, अगर जाना होता तो वो उस वक्त लेके भाग जाता, आप उसको ढूंढ भी नहीं दे सकते। खैर जनाब, उन्होंने पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा आदमी होता तो वापस ना आता। फिर उन्होंने अपना सामान खोला, देखा, लेकिन वो एक औरत जो थी ना वो तो बहुत गर्म थी मेरे पे। वो कह रहे नहीं जी ये इसका कसूर है। मैंने कहा अपना सामान बीबी पहले देखें, अगर आपका सामान पूरा है तो फिर ठीक है। उन्हें देखा, उनका सामान बिल्कुल पूरा था। खैर वो पुलिस वाले बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की। कहने लगे भाई आपको जिस टाइम किसी वक्त किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी हर मुश्किल हल किया करेंगे। ज़िंदगी में ऐसे वाक़या बहुत आते हैं, लेकिन हर ड्राइवर को मैं ये समझता हूँ कि चाहिए अगर किसी का सामान रह जाता है तो उसी वक्त उसको आवाज़ दे के वापस करे। तो सामीन बहुत ही खूबसूरत बात बताई गई हमें आज की आप बीती में कि खोई हुई चीज वापस करना ईमानदारी है। तो जनाब आपको याद करवाता चलूं कि आपको बताना है कि मजदूर के लिए कौन सी ऐसी 3 सहूलियात का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका जवाब आपको भेजना है 20 तारीख तक, तो देर मत कीजिए। और सुना हमने जैसे कि अभी आप बीती में कि खोई हुई चीज को वापस करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ममालिक की हम तारीफ करते हैं कि वहां पर जो भी चीज पड़ी होती है उसको उठाया नहीं जाता, जिसकी गिरी होती है वो खुद ही आकर उठाता है। तो खुदा करे कि जनाब ये दयानतदारी, ईमानदारी हमारे मुआशरे में भी आ जाए, और ये आ सकती है सिर्फ और सिर्फ
خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس سے دعا کرنے کی. تو چلیے جھکاتے ہیں اپنے سروں کو اور مل کر کرتے ہیں دعا. اے پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی تمام تر نعمتوں کے لیے، آپ کی تمام تر برکتوں کے لیے، اور ہم آپ سے التجا کرتے ہیں فضل بخش دیجیے کہ ہم اپنے الفاظ کا اچھا استعمال کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں اور کسی بھی طرح سے دوسروں کے لیے نقصان، پریشانی یا دکھ کا سبب نہ بنیں. ہم اپنے تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اور ہمارے ملک کو سلامتی اور ترقی عطا کیجئے. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین.